ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک کے مختلف مقامات پر نماز عید کے اجتماعات۔ جامعہ نعیمیہ لاہور میں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی نے نماز پڑھائی۔ داتا دربار پر بھی اہل ایمان اللہ کے حضور سربہ سجود ہوئے۔ کراچی میں گرو مندر پر واقع سبیل والی مسجد پر نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ فیصل مسجد میں بھی عید الاضحیٰ کا روح پرور اجتماع۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور غزہ کے مظلوموں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے عید الاضحیٰ پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمارے ایمان، قربانی، اثار اور بھائی چارے کے جذبے کو ازسر نو زندہ کرنے کا دن ہے۔ ہمیں بطور قوم پاکستان کو ایک عظیم اور خوشحال ملک بنانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اطاعت اور قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ پاکستانی قوم اپنے دفاع اور وقار کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ فلسطینی غیر انسانی مظالم اور بھوک کا شکار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کی جانب سے قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف نے پاکستانی عوام کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ آئس پیار کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی ہم آہنگی کے لیے دعاگو ہیں۔ تمام بہادر افراد افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جرری شہریوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب، امارات اور خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے عظیم الشان اجتماعات۔ پاکستانیوں سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ دبئی، شارجہ، ابوظہبی میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات۔ لاکھوں کی تعداد میں اونٹ، دمبے اور بیل اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیے گئے۔ خلیجی ممالک میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں نے عید روایتی جوش اور مذہبی عقیدت سے منائی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ قصر منی میں آمد پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال۔ ولی عہد خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو ظہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت اور کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر ولی عہد محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ برادر ممالک کے درمیان علاقائی صورتحال، امن و استحکام، سرمایہ کاری، دفاع اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی عرب میں عید۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے نوافل کی ادائیگی۔ سعودی عرب میں پاکستانی وفد کا شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا مظہر۔ سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس روانہ۔ جنگ نہیں، امن کا بیانیہ۔ بلاول بھٹو امن کے سفیر بن گئے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو نوک آؤٹ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی امریکی قانون سازوں سے ملاقاتیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ مودی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ بھارت کا پانی بند کرنے کا اشارہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارتی جارحیت سے مستقبل کے تنازعات میں جوہری خطرات میں اضافہ ہو گیا۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو امریکہ کو مداخلت کا موقع نہیں ملے گا۔ صدر ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کریں۔ آرمی چیف سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف شاندار فتح دلوائی۔
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی لندن میں پارٹی ورکرز کے ساتھ ملاقات، کہا پاکستان کی سمت درست ہے، شہباز شریف نے معیشت کو بہتر کر دیا، شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی، نواز شریف نے عید کی نماز لندن میں ادا کی، کارکنوں سے عید ملے، نون لیگی ورکرز نے نواز شریف کو پارٹی نغمہ سنایا۔ جنگ بندی کو ٹرمپ نے بھارت کی چڑ بنا دیا، کہا بھارت اور پاکستان جنگ کے اگلے مرحلے میں ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت سے کہا ایک دوسرے پر بم گرائے تو تجارت نہیں کریں گے۔ تجارت سے متعلق بات کرنے پر دونوں ممالک نے فوری جنگ روک دی۔ ایلون مسک سے بات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایلون مسک کے حکومتی معاہدوں کو ختم کرنے پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ چین سے معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ چینی صدر نے امریکہ کو معدنیات فراہمی دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرین نے خود پیوٹن کو حملے کا جواز پیش کیا، میرا نہیں خیال کہ روس مذاکرات کرے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی انتہائی نازک ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن شیری رحمان کہتی ہیں امریکی مداخلت سے بحران کو قابو میں لانے میں مدد ملی۔ مودی حکومت جنوبی ایشیا کو کشیدگی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ بھارتی میڈیا بھی جنگی جذبات کو فروغ دے رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کو بھی بھارت کی نیت پر شک، کہا بلاول بھٹو دنیا کے سامنے امن اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، امن ہوگا تو ہی خوشحالی آئے گی۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو اقدام کو جنگ تصور کریں گے۔ ششی تھرور بھارتی سفارتکاری کا ناکام ہیرو، مودی حکومت نے جسے بطور سفارتی سپرمین امریکہ میں لانچ کیا، وہی چمکتا دمکتا ستارہ بیانات کے غبار میں گم ہو گیا۔ ششی تھرور کو اسکرپٹ تو خوب ملا مگر بھونڈی اداکاری پر کوئی تماشائی متاثر نہ ہوا۔ ششی تھرور کے ٹرمپ کے متعلق متنازع بیان اور نریندر مودی کی بے جا تعریف نے امریکیوں کو اور کانگریس پارٹی کو یکساں ناراض کر دیا۔ بھارت نواز تجزیہ کار مارنے کی بھی ششی تھرور کی سفارتی ناکامی پر مایوس۔ مہنگے ہوٹل، عشائیے، فیشن شو، سٹائل تصاویر اور بے سرے گانوں میں تو ششی تھرور سب سے آگے تھے مگر سفارتی نتائج میں صفر نکلے۔ ایلون مسک نے ایکس فرینڈ کو ان فرینڈ کر دیا۔ ایلون مسک کا صدر ٹرمپ پر جنسی سکینڈلز میں ملوث ہونے کا سنگین الزام، امریکی صدر نے ایلون مسک کو نشئی اور پاگل قرار دے دیا۔ الیکشن میں ٹرمپ پر اربوں ڈالر لٹانے والے ایلون مسک نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈل میں ملوث بدنام جیفری ایپسٹین کی فائل میں موجود ہے۔ ٹرمپ کا نام فائل میں ہونے کی وجہ سے یہ دستاویز سامنے لائی جا رہی۔ امریکی صدر نے ناشکری کی انتہا کر دی، مدد نہ کرتا تو ٹرمپ الیکشن ہار جاتے۔ امریکی صدر ایلون مسک کی تنقید پر حیران، اربوں ڈالر کے سرکاری معاہدے منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی، کہا معلوم نہیں تھا کہ ایلون مسک منشیات استعمال کرتے ہیں۔ ایلون مسک کا ای وی مینڈیٹ چھین لیا جس کی وجہ سے ہر شخص الیکٹرک کاریں خریدنے پر مجبور تھا۔ اس اقدام پر ایلون مسک پاگل ہو گئے ہیں۔ کبھی ہم میں تم میں جو قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے جھگڑے نے عالمی میڈیا کی توجہ سمیٹ لی۔ منجھلوں کو سوشل میڈیا پر رنگ جمانے کا موقع مل گیا۔ صارفین نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کی WWE فائٹ کرا دی۔ بالی ووڈ موویز کے کلپ کاٹ کر مسک اور ٹرمپ کے ساتھ جوڑتے رہے۔ ایک میم میں چینی صدر شی جن پنگ کو روسی صدر پیوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو ٹیلی فون کرتے دکھایا گیا۔ تینوں رہنما ایلون مسک اور ٹرمپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عید کے تینوں دن پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی، اسلام آباد اور پنجاب بھر میں درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بعض علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گرد و غبار اور تیز ہواؤں کا خدشہ، گرمی اور خشک موسمی حالات سے ہیٹ اسٹروک اور آبی ذخائر پر پانی کے دباؤ کا بھی امکان۔